अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फरवा खालिद नॉवेल्स ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि नावल का आगाज़ करें, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। नावल इश्कबाज कलम फरवा खालिद किस नंबर 14। नहीं, तुम उन्हें कुछ नहीं करोगे। वो अपने प्यारों के नाम सुनती तड़प उठी थी। तो फिर जो कहूँगा तुम वही करोगी, वरना एक साथ इन तीनों को अपनी आंखों के सामने मरता देखोगी तुम, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर वसीम को देखा था। ये इंसान नहीं, हैवान था। आज इसे इस बात का अच्छे से यकीन हो गया था। इसके दिल में इस शख्स के लिए नफरत आखिरी इंतहा को आन पहुंची थी। हाँ, मैं सब करूँगी, जो तुम कहोगे वो सब करूँगी। प्लीज़ उन्हें कुछ मत कहना, वो रोते हुए बोली थी। जो देख भी जीके कि जैसे बेरहम इंसान के दिल में रहम नहीं जागा था। इस हर इंसान से नफरत थी जो इससे बगावत करता था, जो उसके दुश्मनों का साथी था, जो शमशेर का हमदर्द था। वो इसके जुल्म का वही मुस्तहिक था। इस लड़की के ने इसके खिलाफ बगावत की थी, जिसका अंजाम तो अब इसे भुगतना था। इस शख्स के सीने में दिल नहीं था, ये बात इसके दोस्त और दुश्मन सब जानते थे। इसकी ज़िंदगी में सिर्फ 4 लोग अहम थे, जिन पर वो आँच आते भी नहीं देख सकता था। जो चारों इसकी कमज़ोरी नहीं, ताकत थे। इसके दुश्मन एक बात अच्छी तरह जानते थे कि इसका सिन्फ नाजुक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। यही वजह थी कि अब तक इसकी किसी भी कमज़ोरी तक नहीं पहुंच पाए थे। इस लड़की ने इसके एक बार बार मना करने के बावजूद इसकी एक नहीं सुनी थी। इसने खुद अपने आप को इस दलदल में धकेला था, जिसमें से अब जीके इसे इतनी आसानी से तो नहीं निकलने देने वाला था। तो अब ये लड़की इसका चेहरा भी देख चुकी थी। वो सोफे पर जा बैठा था और इसे मुलाजमा की तरह ट्रीट करता, वह सामान वहीं लाने का कहा था। मुस्कुरा अंदर ही अंदर बल खाती, बजाय अपने तासरात नॉर्मल रखे हुए थे। दिल ही दिल में से गालियों और बददुआओं से नवाजती वो इसकी ज़ख्म पर मरहम रख रही थी, जो फ़ोन पर किससे बात करने में मसरूफ़ था। इसके चेहरे पर दर्द का ज़रा सा भी एहसास नहीं था। पता नहीं किस मिट्टी से बना हुआ था ये। इसका बगड़ा हुआ ज़ख्म देख मुस्फरा को अजीब सा महसूस हुआ था। वो जितना बुरा हाल इसके बाजू कर चुकी थी, इसका यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी तकलीफ़ पर भी होश में होते हुए इस शख्स ने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया था। क्या ये इंसान था या वाकई इंसानी शक्ल में कोई भेड़िया पैदा हो गया था। बैंडेज करते इसने निगाहें उठाकर इसकी जानिब देखा था। जब इसी लम्हे जीके ने भी निगाहें मोड़कर इसकी जानिब देखा था। वही होश भुला देने वाली मकनातीसी निगाहें, जिनकी सुर्खी अब भी बढ़ी हुई थी। मुस्फरा एकदम से गड़बड़ा गई थी और अगले ही लम्हे इसने निगाहों का जाविया बदल लिया था। सुना है तुम्हारे अंदर भी औरतों को अपने करीब रखने का शौक पैदा हो गया है। अनजान नंबर से आती कॉल अटेंड करती जो अल्फाज इसे सुनाई दिए, जीके ने कहर आलूद निगाहों से मुस्फरा की जानिब देखा था। ऐसे घटिया शौक तुम जैसे घटिया लोगों को ही मुबारक हो। इसे शमशेर का मुस्कुराता लहजा जर से भी बुरा लगा था। ये शख्स इसके हाथों इतनी बुरी तरह से पिटने के बाद भी बच गया था, और सिर्फ इस लड़की की वजह से। सुना है मेरी यार अपनी महबूबा के हाथ गोलियां खाकर मर गया। चाचा बेचारा, मोहब्बत रास नहीं आई इसे। वो जिसे वो चाहता था वो तो तुझे चाहती थी। तुम्हारी वजह से वो मारा गया। हर बार तुम ही क्यों वजह बनते हो अपनों की बर्बादी की। शमशेर का लहजा बज़ाहिर मुस्कुराता हुआ था, मगर इसके अंदर जो काट थी इसने जीके को भी भस्म करके रख दिया था। वो इसे कौन सी बातों के हवाले दे रहा था, जीके बहुत अच्छे से जानता था। तुम बच गए हो, इसी पर खैर मनाओ। हर बार तुम्हें बचाने के लिए कोई बेवकूफ़ मिल जाए ज़रूरी नहीं। और जिसने अभी ये गुनाह किया है, इसकी ज़िंदगी तो मैं ऐसे ही इबरतनाक बनाऊंगा कि दोबारा कोई ऐसा गुनाह करने से बेहतर अपने हाथों से अपना गला दबा देगा। इसके लफ्ज़ों में शोलों की लपक थी। वो मुस्फरा को ऐसे देख रहा था जैसे आंखों ही आंखों से निगल जाएगा। मुस्फरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे बात कर रहा था, मगर इसकी खुद पर बार बार उठती निगाहें इसे खौफ से सिमटने पर मजबूर कर रही थी। इस शख्स की आंखों में किस किस्म की हिवस से कोई बुरा तासुर नहीं था, बल्कि एक जहरीला एहसास था जैसे वो इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। तुम इस डॉक्टर को कुछ नहीं कहोगे। शमशेर भड़का था। इसे डर था कि कहीं वो मुस्फरा को मार ना दे। क्यों? पसंद तो नहीं आ गई वो तुम्हें? इसका बिना सोचे समझे यूं ही बेचैनी के आलम में मुस्फरा की हमायत करना जीके को इसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी दे गया था। जीके हर मामले में बहुत ज़ेरक निगाह रखता था। इस वक्त दूसरी जानिब छाई खामोशी इसे बेख्ता खुशी से दो चार कर गई थी। मुस्फरा की इसकी बैंडेज करके उठ रही थी जब एक बार फिर इसकी कलाई पकड़ते इसे सामने पड़े टेबल पर धकेल गया था। इसकी बेरहम गिरफ्त पर मुस्फरा के लबों से कराह निकली थी, जो स्पीकर पर मौजूद शमशेर ज़ाहती कानों तक भी पहुंच चुकी थी। अपनी बेवकूफ़ी पर इसने खुद जी भर कर लानत भेजी थी। जो बात जीके समझ रहा था वो सच भी था। डॉक्टर मुस्फरा के बारे में सुनकर कि किस तरह से इसने जीके के खौफ में ना आते इसका इलाज करके इसकी जान बचाई थी, और ज़िंदगी भर इसके लिए इसे अपना मकरूज़ कर लिया था। वो बिना देखे इस लड़की से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था, और फिर इसे देखकर तो जैसे अपने हवासों पर इख्तियार ही खो बैठा था। आज तक इसके काम के दौरान बहुत लड़कियां करीब आई थीं। बहुत सी तितलियां इसके महल पर मंडलाती रहती थीं। बहुत खास ताल्लुकात रहे थे इस लड़कियों के साथ। इसने हमेशा दिल लगी की थी, मगर कभी किसी से दिल नहीं लगाया था। लेकिन डॉक्टर मुस्फरा को देखते ही बेख्तियार अपने दिल पर इख्तियार नहीं रख पाया था।
اس لڑکی کا اگنور کرنا، کام سے کام رکھنا اور دبا نہ لینے پر جھڑک دینا، وہ اس کی ان اداؤں پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اسے وہ بہت زیادہ اچھی لگنے لگی تھی۔ پہلی نظر میں وہ اس کے دل میں گھر کر گئی تھی، مگر اس میں سب میں وہ زیکی کو نہیں بھول سکا تھا۔ اسے اکبر نے ہی بتایا تھا کہ زیکی کے آدمی مصفرہ کو اٹھا کر لے گئے ہیں، اسی وجہ سے وہ زیکی کو کال کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ اس نے اپنا انداز سرسری سا رکھا تھا، مگر اڑتی چڑیا کے پر گن لینے والے زاویار کمال نے سے وہ کچھ بھی پوشیدہ نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ اس کے لہجے کی بدلتی ٹون پر ہی سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی شمشیر زاہد کے دل کو بھا گئی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے میری مدد کی ہے، اس وجہ سے کہہ رہا تھا میں۔ شمشیر اب بھی اس کے سامنے اس بات کا اقرار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زیکی کے دوستوں سے زیادہ اپنے دشمنوں کی خبر رکھتا ہے۔ تجھے لگتا ہے تو مجھ سے کچھ بھی چھپا پائے گا؟ مجھے عورتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ عورتوں کی زلفوں میں الجھ کر ہوش بھلا دینے والے میرے نزدیک کمزور ترین مرد ہوتے ہیں، اس لیے یہ لڑکی میرے کسی کام کی نہیں ہے، پر تیرے کام کی بھی نہیں بننے دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا تجھ سے۔ وہ بات شمشیر سے کر رہا تھا، مگر مصفرہ کی جانب جھکتا اس کے چہرے پر اپنے گرم سانسیں چھوڑتا اسے بری طرح سہما کر رکھ گیا تھا۔ وہ کس سے بات کر رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس شخص کی سرخی مائل خود پر گڑی آنکھیں دیکھ کر وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس نے ایک دو بار اس کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی مزاحمت کے نتیجے میں وہ اپنی گرفت مزید سخت کر دیتا تھا۔ درد کی شدت سے مصفرہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس شخص کو ذرا سا بھی رحم نہیں آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کو ہاتھ دور جھٹکتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ وحشی درندہ، میرا بازو توڑ دے گا یہ۔ کاش کبھی یہ شمشیر کی حالت میں میرے پاس آئے، نہ خود ہاتھ لگاؤں گی نہ کسی کو لگانے دوں گی۔ تڑپ تڑپ کر مرے گا یہ حیوان۔ اس کی کلائی میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اس کی وحشی انگلیوں کے نشان ہنوز بیست ہو چکے تھے۔ اللہ جی، میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں، کب آئے گا یہ شخص؟ وہ اتنی دیر سے پارکنگ میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، اسے نیچے بھیج کر اب وہ خود آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ اس کے آنے سے پہلے اسی گاڑی میں بیٹھ کر پھر سے بے عزت نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اسے ڈنر پر ساتھ آنے کا حکم ملا تھا۔ ایزل کو ندرت بیگم کی جانب سے اتنی دیر سے آنے کی اجازت بالکل بھی نہیں تھی، لیکن آج پہلے ہی دن وہ اپنے باس کو بھی منع نہیں کر سکتی تھی، اس وجہ سے اسے مجبوراً جانا پڑ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اسے آتا دکھائی دیا تھا۔ اس شخص نے پورا دن کام کیا تھا، لیکن اب وہ بھی صبح کی طرح بالکل فریش تھا۔ اس کی پچھلی سیٹ پر برجمان ہوتے ہی ایزل بھی جھجکتی سے کافی فاصلہ چھوڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ پوری گاڑی میں اس کی سحر انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اب بھی فون پر مصروف تھا، جبکہ ایزل گاڑی سے باہر نظر آتے مناظر کو دیکھتی بالکل خاموش تھی۔ وہ پہلی بار اس طرح کسی اجنبی کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھ رہی تھی، اندر سے کافی گھبراہٹ کا شکار بھی تھی۔ اس نے حتی الامکان حد تک درمیانی فاصلہ بڑھایا ہوا تھا، وہ بالکل دروازے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ گاڑی میں اب بھی اس شخص کی بھاری آواز گونج رہی تھی، وہ کسی کو ڈانٹ رہا تھا۔ غصہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا اس شخص کو، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی۔ کال بند کرتے آریان کی نگاہیں دروازے کے ساتھ چپک کر بیٹھی ایزل پر پڑ رہی تھیں۔ اسے قریب آنے اور اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے لڑکیاں مری جاتی تھیں۔ وہ فیمیل سیکرٹری اس لیے نہیں رکھتا تھا کہ وہ بلا وجہ فری ہونے کی کوشش کرتی تھیں، لیکن اب اس لڑکی کا یہ گریز دیکھ اسے اچھا لگا تھا۔ گاڑی اس کے فارم ہاؤس میں داخل ہو چکی تھی۔ رنگ برنگے پھولوں اور سبزے سے سجی اس فارم ہاؤس کی انٹرس رات کو بھی جگمگاتی روشنی میں بہت ہی حسین منظر پیش کر رہی تھی۔ اس نے ریحام کو یہاں پر ہی بلایا تھا، جو کچھ دیر پہلے وہاں پہنچ کر اس کے منتظر تھی۔ گارڈز کے دروازہ کھولتے ہی وہ گاڑی سے نکلا تھا۔ فائل پکڑے ایزل بھی اس کے تیز قدموں کا ساتھ دیتی بھاگتی اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ گارڈز سب باہر ہی رک گئے تھے۔ وہ آریان کے پیچھے اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ لباس اس کا ایزل کو پسند نہیں آیا تھا، مگر وہ تھی کافی خوبصورت۔ ایزل ہمیشہ اپنے ایسی بے پناہ حسن کو دوسروں کے آگے مائنس کر جاتی تھی۔ اسے اپنی دادو کی جانب سے ذرا سی لپسٹک لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ جو لڑکی بنا میک اپ کے ہی غضب ڈھاتی تھی، تیار ہونے کے بعد تو اس نے پتہ نہیں کیا تباہی مچانی تھی۔ گھر کی سب خواتین ہی اسے سادہ حلیے میں رہنے کی ہی تلقین کرتی تھیں۔ گڈ ایوننگ مسٹر خانزادہ۔ ریحام اپنی جگہ سے اٹھتی آریان سے ہاتھ ملاتی اس کے وجیح سراپے سے متاثر ہوتے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ اس نے اب تک آریان خانزادہ کی بہت زیادہ تعریفیں سن رکھی تھیں، آج اسے سامنے دیکھ کر یہ شخص اسے تعریفیں سے بھی کہیں زیادہ پرکشش اور وجیح لگا تھا۔ اس کی مقناطیسی شخصیت مقابل کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیتی تھی، اور صنف نازک تو کچھ زیادہ ہی متاثر تھیں اس سے۔ ایزل ایک جانب بت بنی کھڑی ان دونوں کی بےتکلفی دیکھ رہی تھی، جو صوفے پر ایک ساتھ برجمان ہو چکے تھے۔ یہ لوگ آج پہلی بار مل رہے تھے، دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ اگر ریحام جان بوجھ کر اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی تو آریان خانزادہ اسے روک بھی نہیں رہا تھا۔ کتنے چیپ لوگ ہیں یہ۔ ایزل کا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے غائب ہو جائے، مگر اس کے باس کی خاص ہدایت تھی کہ اسے پورا وقت ساتھ ہی رہنا تھا۔ ایزل کو یہ لگا تھا کہ شاید یہ لڑکی اس کے مخالف کی فیانسی ہونے کی وجہ سے زیادہ لفٹ نہ کروائے، مگر اس وقت اس لڑکی کی بے باکیاں اور آریان خانزادہ کا رسپانس دیکھ کر ایزل اپنی جگہ لال ہو رہی تھی۔ ریحام آہستہ آہستہ آریان کے اتنے قریب آ چکی تھی کہ جیسے ابھی اس کی گود میں بیٹھ جائے گی۔ آپ سے ملنا میری خواہش تھی۔ میں جانتی تھی کہ جس انسان کی تعریف اس کے مخالفین بھی کرتے ہیں وہ شاندار تو ہوگا۔
ریحام کی دیوانہ وار نگاہیں آریان خانزادہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جبکہ ایزل نے اپنا چہرہ ہی جھکا لیا تھا۔ وہ کافی فاصلے پر کھڑی تھی، اسے لوگوں کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھیں، کیونکہ ریحام اس کے نہایت قریب بہت آہستہ بول رہی تھی۔ اسے کئی بار خود پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ کمرے میں اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سر اٹھا کر اس کی شخص کی جانب دیکھنے پر بھی وہ اسے اپنی جانب سے تو بالکل ہی غافل نظر آیا تھا، جب کچھ دیر بعد اسے ریحام اٹھ کر اندر کی جانب جاتی نظر آئی تھی۔ سر، کیا میں گھر جا سکتی ہوں؟ میرا یہاں ویسے بھی کوئی کام نہیں ہے۔ آریان اٹھ کر اس کی جانب آیا تھا، جو مسلسل اتنی دیر سے ایک جگہ پر کھڑی تھک چکی تھی۔ اس کی رنگت ناقابل یقین حد تک لال ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھے گئے مناظر تھے ابھی بھی بات کرتی جیسے وہ رو دینے کو تھی۔ اس لڑکی کی اس معصومیت پر آریان کے لبوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکان بکھری تھی۔ پہلے ہی دن یہ حالت ہو گئی تمہاری؟ تمہیں ہی شوق تھا میرے ساتھ کام کرنے کا، میں تو ایسے ہی کام کرتا ہوں۔ وہ صوفے کی پشت پر کھڑی تھی جب آریان اسے قریب آتا، اس کے دونوں جانب اپنی مضبوط ہتھیلیاں جماتا اسے پوری طرح سے اپنے حصار میں لے گیا تھا، جبکہ وہ صوفے کی پشت پہ دھنسی کھڑی اسے اپنا فاصلہ پوری طرح سے برقرار رکھے ہوئی تھی۔ وہ کسی اور کی فیانسی ہے، آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتے۔ وہ زیادہ دیر اپنی زبان بند نہیں کر سکتی تھی۔ ناول جاری ہے۔ جی گائز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ اور زیادہ مزے کی ہو سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔